چلی تھی حضرت علی سے متعلق، حضرت علی پہ ہم بات کر رہے تھے، بنو ہاشم کے سلسلے میں بنو امیہ کے حضرت علی یہ بندے ہیں کہ جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نبی پاک کا نبی پاک نے نام رکھا۔ ان کی ماں نے فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کی یہ بیوی تھی، حضرت علی کی والدہ تھی، انہوں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ پھر چونکہ ان کی کنیتیں کافی ساری ہیں، ان کے بیٹا ایک حسن تھا تو ابو الحسن بھی کہتے تھے حضرت علی کو، حسین تھا تو ابو الحسین بھی کنیت تھی، ایک محمد بن حنفیہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ابو محمد بھی کہتے تھے، آپ کا کنیت آپ کی ایک ابو تراب، یہ خود نبی پاک نے رکھی، نام بھی ایک نبی پاک نے رکھا، کون سا؟ علی، علی ان کے ماں باپ نے نہیں رکھا۔ پھر چونکہ ابو طالب کے بچے بہت زیادہ تھے، آپ غریب تھے سردار لیکن تھے غریب، خوددار قسم کے، تو اور پالا بچپن میں کیونکہ نبی پاک کا سر سے آپ کے ماں باپ کا سایہ جلدی اٹھ گیا تھا، تو ان کو پالا ابو طالب نے تھا حضرت نبی پاک کو، تو نبی پاک نے پھر حضرت علی کو لے لیا تھا اپنی زیر کفالت حضرت ابو طالب سے، کہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت جو بھی ہوتی ہے عرب کے زمانے میں جس طرح کی بھی، وہ میں کروں گا۔ پھر حضرت علی نے آپ کی سارا، حضرت علی کی تربیت، تعلیم، تو جتنی تربیت، جتنی صحبت، جتنا ساتھ، جتنی رفاقت حضرت علی کو حاصل ہے نبی پاک سے، جتنی قربت، جتنی حضرت عثمان، حضرت ابو صدیق، حضرت عمر کو نہیں ہے۔ ایک دلیل حضرت علی کی فضیلت کی یہ دیتے ہیں شیعہ۔ دوسری میں نے بتایا تھا یہ تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت، اپنے بستر مرگ جو کہ کافروں نے رات کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، تو یاسین پڑھ کے آپ نے مٹھی پھینکی تھی اور نکل گئے تھے، اس بستر پہ حضرت علی کو بٹھایا تھا، جس بندے کو پتا ہو کہ مجھے رات کو وہ بندہ سمجھ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کافر مجھے چرپائی پہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، کوئی بندہ، کوئی صحابی جگرے والا ہی ہوگا جو اس قربانی کو قبول کر لے گا اللہ کی رضا اور نبی پاک کی خوشنودی کے لیے، کہ ان کو پتا تھا آج رات نبی پاک سمجھ کے مجھے کاف ابو جہل نے مار دینا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ چپ کر کے سوئے رہے، اور پھر جتنی امانتیں تھیں ساری نبی پاک نے حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھوائیں، اور حضرت علی ذرا مایوس تھے اس طرح سے کہ نبی پاک مجھے چھوڑ کے اکیلے ہی جا رہے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق وغیرہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو حضرت علی کو پھر نبی پاک نے دلاسا یہ دیا کہ انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا مرتبہ میرے ساتھ ایسی جگہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا ساتھ۔ تو پھر جب حضرت ہارون خلیفہ بنے تھے، حضرت موسیٰ کے تورات جب لینے گئے تھے حضرت موسیٰ تو کوہ طور پہ، تو اس سے بھی ان کو لگتا ہے کہ بھائی جی جانشینی پھر حضرت ہارون کو ملی تھی، یہاں حضرت علی کو ملنی چاہیے۔ دوسرا ایک اور بات ہے کہ جب نبی پاک نے تربیت کی اور جب شادی کی حضرت فاطمہ سے، تو حضرت علی کا رشتہ آیا، حضرت فاطمہ کا رشتہ پہلے آیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے نبی پاک نے منع کر دیا، حضرت عمر کا آیا تو آپ نے ان سے بھی منع کر دیا، حضرت علی سے کیا آپ نے، تو اس کا مطلب فاطمہ آپ کی لخت جگر، سب سے زیادہ مطلب محترم، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو جو پہلے شادی تھی حضرت ام سلمہ یا دوسری بیٹی نا، اور رقیہ ام کلثوم، یہ زینب ام کلثوم اور رقیہ زینب ام کلثوم، یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام، قبل نبوت، آپ نے پہلی شادی پہلے کی ہوئی تھی ان کی، بعد میں پھر حضرت عثمان سے کی، لیکن حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، ان کی پھر شادی حضرت علی سے کی، سے کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جس لڑکے سے میں نے آپ کی شادی کی نا فاطمہ، یہ اس وقت دنیا جہان میں عرب میں سب سے اچھا نیک آدمی ہے۔ ایک یہ دلیل لیتے ہیں شیعہ حضرات، مطلب بنا سکتے ہیں کہ خلیفہ کی زیادہ حقدار یہ تھے۔ پھر نبی پاک نے آپ کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا، یہاں آقا کے معنی میں ہے، اور نبی پاک کے ہیں تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے صحابہ، حواریین، امتوں کے امام، تمام فرشتوں کے امام، تو تمام فرشتوں کے آقا، تو حضرت علی کو فرمایا کہ جس کا میں مولا، نبی پاک تو تمام، حضرت جبریل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت داؤد، حضرت آدم، تمام انبیاء کے مولا آقا ہیں، تو حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے بھی آقا ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث
قطعی متواتر ہے، یہ حدیث بالکل پکی ٹھکی سچی ہے۔ غدیر خم پہ جو آپ نے یہ حدیث سنائی تھی حضرت علی کو، انتا ایک تو الحق حیث دارا، کہ الحق مع علی حیث دارا، حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا جہاں بھی علی پھرے۔ پھر فرمایا اللہم عادی من عاد علی، اللہم والی من والی علی، اے اللہ علی سے جو دشمن ہے تو اسے دشمن بنا لے، علی کا جو دوست ہے اس سے پھر شیعوں کو وہم ہوا جب حضرت معاویہ نے حضرت علی سے دشمنی کی تو وہ کہاں سے پھر اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن۔ پھر حضرت عائشہ جو آئیں ان کو مکالمہ میں، وہ بھی حضرت علی کی دشمن تو اللہ کی دشمن۔ اسی طرح حضرت طلحہ زبیر حضرت علی کے مقابلے میں آئے تو وہ حضرت علی کے دشمن تو اللہ نبی کے دشمن۔ تو یہ اس سے نکالتے ہیں، اس کے جوابات میں دے چکا ہوں مختلف جگہوں میں۔ پھر اب آگے غدیر خم پہ آپ نے کہا من کنت مولا فاد علی مولا، جس کا مولا میں اور نبی پاک اس کے مولا۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کو امامت کرائی اور پیشوائی کی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی، سارے نبیوں نے تو آپ سب کے مولا، سب کے آقا، سب کے سردار۔ تو حضرت علی بھی سب کے، تمام فرشتوں کے، تمام امتوں کے، تمام صحابہ کے، ابو بکر صدیق، عمر عثمان، سب آپ کے نیچے، تمام کے مولا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی مولا کے کئی معنی ہیں۔ آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، کزن کو بھی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، اور جو آقا کو بھی کہتے ہیں۔ ہم جو مولانا کہتے ہیں، ہر مولانا یہ آقا کے معنی میں، ہمارے سردار، ہمارے سر تاج، ہمارے سر کے تاج، ہمارے سردار سرتاج آقا، یہ مولا۔ ہم مولانا طارق جمیل، مولانا فلاں، یہ مولا۔ قرآن میں جو اللہ کے ساتھ ہے انت مولانا، تو میرا مولا اللہ، ہوا مولا ہو، کہ وہ مولا قرآن میں کئی جگہ آیا نا۔ تو یہاں مولا آقا سردار سرتاج کے معنی میں ہے۔ تو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو، نبی پاک تو کسی کے مولا غلام نہیں نا ہے۔ نبی پاک نے اپنے لیے، نبی پاک نے اپنا بھی، تاکہ سنیوں کو سمجھایا کہ انسان بننا، اس کا ترجمہ صحیح کرنا، جس کا مولا میں۔ اگر علی کے ساتھ تم غلام لگاؤ گے، چچا زاد بھائی لگاؤ گے، یا کوئی، تو نبی پاک کے ساتھ بھی مولا ہے۔ من کنت مولا، جس کا مولا میں نبی اس کا مولا علی، جس کا مولا میں نبی اس کا مولا علی، جس کا مولا میں نبی اس کا مولا علی۔ تو مولا کے معنی 14 تقریباً ہے لغت میں، غلام میں نے بتا دی سارے۔ ایک معنی اس کا سرتاج، سردار، آقا، سرپرست، گارڈین، اچھا، اعلیٰ، پیشوا، امام، مقتدا، اور معیار، مثال، اسوہ جو ہے، کسوٹی، یہ سارے اس کے معنی ہیں، اور اسی معنی میں ہیں یہ۔ اور وہ جو آگے جاتے ہیں نا شیعہ حضرات جی، خدا کے معنی میں، ایک مولا ہے خدا کے معنی میں، وہ ذات جو واجب الوجود ہو اور جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہ کر سکتا ہو، کوئی کائنات میں اس کی نظیر نہ ہو، کوئی اس کا شریک نہ ہو، وہ ما فوق الاسباب ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہو، اس کو ذات کہتے ہیں خدا۔ اس کو بھی عربی میں مولا کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جس معنی میں نبی پاک ہے، نبی پاک کس معنی میں مولا ہے؟ آپ مخلوق کے معنی میں، آپ کائنات میں سب سے عظیم تر انسان مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں کہ آپ چونکہ نبی بھی اپنے ساتھ مولا کہہ رہے ہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبی حضرت علی بھی نا، جو رسالت وغیرہ چیزیں اس کی ختم کر دیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ کے نیک ترین بندے ہیں، حضرت علی بھی نیک ترین بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، علی بھی اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن حضرت علی ویسے برگزیدہ ہیں، ایسے برگزیدہ ہیں، اور تمام نبیوں ولیوں تمام صحابہ تابعین کے یہ مولا ہے۔ اس سے پھر انہوں نے نکالا شیعوں نے کہ یہ تو سب سے اعلیٰ ہیں، مولا ہیں، جب نبی سب کے آقا، یہ بھی ان کے ہوتے ہوئے کون امام بنے گا، کون پیشوا خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو لہذا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلیفہ نہیں تھے، حقیقتاً خلیفہ کون تھا؟ حضرت علی تھے۔ یہ انہوں نے اس سے نکالا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں ان کو گمراہ کرتی ہیں شیعہ حضرات کو، اور وہ ہو گئے ہیں، اور اس سے پھر انہوں نے حضرت بکر صدیق کو گالیاں بکنا شروع کر دیا، عمر کو۔ اب دیکھ رہے ہیں میں سنی ہوں کہ کتنی تشریح کر رہا ہوں، یہ جو آج تشریح میں نے کر دی مولا کی، یہ طارق جمیل کا باپ بھی نہیں کر سکتا، سمجھ آئی؟ کوئی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام
مالک حنبل بڑے سے بڑا مجدد محدث فقی، اس جہاں میری نظر گئی ہے یہاں پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی، اور میں نے وہاں پہنچا دیا غدیر قم پہ، اور سنی ہوں میں، میرا میدان بالکل محفوظ ہے، سمجھ آئی؟ اور علی ایسی چیز نہیں چھوٹی چیز، علی کے فضائل پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ اب غزوہ بدر میں حضرت علی اتنے بڑے نہیں تھے، حالانکہ مطلب بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر وغیرہ وہ تو بہت بڑے تھے نا، لیکن حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں اکیلے بندے نے 21 کافروں کو مارا ہے غزوہ بدر میں، آپ 313 تھے صرف، اور کافر مسلح 1000 سے زیادہ، آپ اکیلے علی نے کتنے بندے مارے؟ اور پورے غزوہ بدر میں کتنے کافر مرے تھے؟ 70، 70 ہی قید ہوئے تھے تقریباً، مختلف روایت ہیں لیکن مناسب جو ہے وہ 70، اور 70 ہی قیدی بنے تھے، تو ان میں 21 کسی بندے نے مارے تھے۔ اور غزوہ احد، یہ غلط بات لوگوں نے مچائی تھی، غزوہ احد ہار گئے تھے مسلمان، شہید اس میں بہت سارے ہوئے تھے، جو 50 صحابہ کرام کو نبی پاک نے غزوہ جیتنے کے بعد ایک درے پہ بٹھا دیا تھا کہ یہاں سے نہیں، نہ وہ درہ تھا ایسا اندر، چونکہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو تھک چکے تھے، کچھ زخمی تھے، نڈھال تھے، تو آپ نے 50 صحابہ کرام کو ایک درے پہ بٹھا دیا کہ یہاں سے جب تک میں نہ کہوں یا نہ ہوں اس وقت تک آپ نے یہاں سے نہیں، وہ آپس میں مشورہ کر کے نکل گئے، چلے گئے وہاں سے۔ جو وہ چلے گئے تو سیف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بڑے جنگجو تھے کفر کے زمانے میں بھی، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سارے کافر ہی بھاگ گئے تھے، لیکن یہ کچھ لوگ نا کافروں کے یہ لے کے وہاں کوئی نہ کوئی چال سازش مطلب بن رہے تھے، خالد بن ولید یہ وہاں جناب دیکھا انہوں نے درہ، ان کا خیال تھا وہاں سے ہی ہمیں رخ ملے گا، وہ درہ ایسا تھا کہ وہاں سے پورا کنٹرول، جیسے یہ کارگل نہیں آتا، کارگل ہوا تو وہ ایسی جگہ پہ پاکستانی فوج کا کنٹرول تھا کہ وہاں سے پوری ان کی لاکھوں فوج، بعض کرے 1.5 لاکھ، باقی 70,000 فوج انڈیا کی پاکستان کو بالکل ہاتھ کے نیچے تھی سمجھو، اس طرح وہ تھا درہ، وہاں 50 بندے ایک درے پہ بٹھائے ہوئے تھے، 313 یا کچھ زیادہ ہو گئے غزوہ احد میں، تو 50 صحابہ صرف وہاں بٹھائے ہوئے تھے۔ وہ جو دیکھا خالد بن ولید نے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا، حملہ کیا تو نبی پاک کے دندان نعوذ باللہ شہید ہوئے، پھر وہ حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے وہیں شہید کیا تھا، کلیجہ پھر نکالا تھا، پھر یہ سارا کچھ جو فلم تھی نا ساری بنی ہوئی تھی اس وقت، یہ غلط ہے تاریخ میں، غلط ہے غزوہ احد نہیں ہارا تھا مسلمان، اینڈ پہ کمزور ہے، یہ حضرت علی پھر کھڑے رہے تھے، حضرت علی نے پھر کفار کو مارا، 22 کافر مارے تھے اس غزوے میں، کتنے مارے تھے؟ 22، اور وہ فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی، پھر بھاگ گئے تھے حضرت علی، جب نبی پاک کے آگے کھڑے ہو گئے تھے نا، جب وہ خالد بن ولید کی دڑکی لگوائی انہوں نے، اور دوسرے جتنے تھے کفار اس وقت سب کو مارا، پچھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ کئی دفعہ حضرت علی کہتے تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں نا، کہ وہ ہم نے ہماری، اور حضرت علی کا مقابلہ واقع کوئی حضرت، میرے جو اپنی سمجھ ہے نا، حضرت علی کی بڑی طاقت تھی، بڑی جرأت تھی، یہ سنا غزوہ احد میں بدر میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نے اتنے بندے نہیں مارے، حضرت حمزہ نے بھی نہیں اتنے مارے، 313 نے مارے ہیں، 70 کتنے مارے؟ حضرت علی نے اکیلے نے 21 مارے ہیں غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں 22 مارے ہیں اکیلے بندے نے، جبکہ اس میں کل مسلمان کو 72 شہید ہوئے تھے مسلمان، اور اس میں بڑے کافر مرے تھے، لیکن 22 اکیلا حضرت علی مار رہا ہے۔ پھر آگے آگے غزوہ خندق، غزوہ خندق اتنا تھا ہیوی کہ وہاں کافر بہت زیادہ تھی، ان کی فوج بڑی ہیوی تھی، تو وہاں مشورہ کیا مسلمانوں نے آپس میں کہ یہاں بنائی جائے خندق، یعنی گڑھے کھود جائیں 10 پنا پنا فٹ کے، تاکہ کافروں کے ساتھ ہم اس طرح نہیں لڑ سکتے، دو بدو گھمسان کی جنگ نہیں لڑ سکتے، لہذا ہم کم ہیں، تو بیچ میں انہوں نے گڑھے بنوائے، اس کو کہتے ہیں خندق، عربی میں کہتے ہیں اسے بڑے گڑھے کو، کہ جیسے پل نہیں ہوتے پرانے زمانے میں، پل بڑے بڑے کھدوا دیتے تھے، بنکر بنوا دیتے تھے بڑے بڑے، اس طرح خندقیں کھدوائیں نبی پاک نے بڑی بڑی، کہ تاکہ وہ ادھر سے لڑے تیر اندازی کرے، ہم ادھر سے، تو مسلمان تیر اندازی میں ویسے ہی بڑے تیز تھے۔ غزوہ خندق میں کسی ایک صحابی کو بھی تلوار اپنی نیام سے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس میں جو تھا نا خبیث عامر بن عبد ود، عامر بن عبد الود، اس کی ایک تلفظ یہ بھی ہے، بعض دوسرے بھی ہیں لیکن میں اب یہ کر رہا ہوں، کسی وقت اس کی اب عامر بن عبد الود کی میں پوری نہیں انشاءاللہ تعالی اس کی بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے صحیح کیا ہے اس میں، عمر نام یار کے، یہ وہ بندہ تھا کافروں کی طرف سے جو 1000 جنگجوؤں، بڑے بہادر قسم کے جنگجوؤں کا برابر مانا جاتا تھا عامر،
اس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا غزوہ خندق میں، اور یہ وہ خندق ہے کہ جس میں نبی پاک کی 5 سے 6 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ حالانکہ جو نماز ہوتی نا صلاۃ الخوف، جو جنگ کے دوران وہ چلتے ہوئے صحابہ کرام پڑھتے ہیں، مطلب پورے جنگ میں مصروف، اس میں رکوع سجدے کوئی نہیں ہوتے، بس جلدی وہ کسی وقت بتائیں گے، قرآن شریف میں موجود ہے اس کی پوری صورت موجود ہے، مطلب پوری صورت مراد پورا بیان موجود ہے کیسے پڑھنی ہے وہ۔ تو وہ بھی نہیں پڑھ سکے صحابہ کرام، اتنی مصروف وہ جنگ تھی، اتنی شدید اور اتنی سخت تھی۔ اس میں کسی صحابی کو وہ خندق میں جو بندہ گرتا تھا اس کو اوپر سے نیزہ یا کوئی پتھر یا تیر سے مار دیا جاتا تھا۔ وہ یہ تھا کون گرے گا اندر لڑتا ہوا خندقوں میں، گڑھوں میں۔ تو حضرت علی نے عمر بن عبد ود کو مارا تھا، اور یہ 1000 جنگجوؤں کے برابر، تو اس سے بڑا کون طاقتور ہوگا۔ پھر جب آیا غزوہ خیبر، اب وہ 3 قلعے تھے، اس میں ایک وطیح، ایک سلالم اور ایک تھا قموس۔ 2 تو فتح کر لیے مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں، جو تیسرا قلعہ تھا نا وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہوا۔ تو اس کا دروازہ جو چٹان ٹائپ تھی پہلے زمانے میں اور ٹائپ کا ہوتا تھا، وہ ہلا نہیں، کہتے کئی صحابہ کرام نے اکٹھے اسے ہلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی نے اس کو ہلکا سا ہاتھ مارا، وہ جا کے وہ پڑا۔ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ پھر غزوہ احزاب میں سورہ نسائی، امام نسائی نے نسائی شریف میں ذکر کیا خصائص میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں حاضرنا الاحزاب، کہ ہم شریک تھے حضرت علی کے ساتھ احزاب میں، 3 دن ہو گئے، کوئی مطلب لڑائی ہو رہی ہے گمسان کی، بڑی دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں، کہیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی۔ جب شام ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا انی دافع لوائی غدا الى رجل يحب اللہ ورسولہ ويحبه اللہ ورسولہ، کہ کل صبح اٹھ کے میں ایک ایسے شخص کو دوں گا اپنا جھنڈا نبی کے پاس ہوتا ہے، اور وہ گر جائے تو جنگ ہار جاتے ہیں، اس بندے کو دوں گا جو اللہ اور رسول کا بہت پسندیدہ عاشق ہوگا، اور اللہ اور رسول اس کو پسند، یعنی وہ اللہ رسول کو پسند کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ ایسی حدیث کسی صحابی کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں آئی، اور سارے صحابہ کرام سونے لگے، تو ہر بندے کا تھا دیکھو کس کا نصیب کل کھلے گا، کس کا نصیب کل جاگے گا، کس کے حصے میں یہ تمغہ امتیاز آئے گا، کس کو یہ جو نبی علیہ السلام کی تحفہ ہے، فضیلت ہے، منقبت اور شان، یہ کس کے سر سجے گا، یہ تاج جو نبی پاک کے جھنڈے کا کس کے سر کل سجے گا۔ وہ جب اٹھے حضرت علی کو نبی پاک نے بلایا، حضرت علی کو دیا جاؤ علی، اور حضرت علی کے بارے میں یہ بھی آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی، لا یرجو حتی یفتح له، کل جس بندے کے ہاتھ میں دوں گا نا یہ جھنڈا، اپنا جھنڈا، فرمایا غزوہ احزاب میں، ایک تو اس کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ رسول کا وہ بہت ہی محبت کرنے والا ہوگا، دوسرا اللہ رسول بھی اس سے محبت، اور تیسرا اس کا اصول یہ بتایا، اس کی خاصیت، اس کی خصلت، اس کی عادت، اس کی فطرت، اس کی قوت، اس کی بہادری یہ ہوگی کہ لا یرجی حتی یفتح، جب تک وہ فتح نہ کر لے کسی چیز کو وہ واپس نہیں ہوتا۔ جب غزوہ خندق میں آیا فتح کیا، عمر بن عبد ود کو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، غزوہ بدر میں 21 کافروں کو مارا، غزوہ احد میں ہاری ہوئی جنگ جتوا دی، اور غزوہ احزاب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور وہاں کیا فرمایا لا یرجع حتی یفتح له، وہ ایسی شخصیت ہے اس وقت تک نہیں، اصول جب مضارع آتا ہے نا، یہ پریزنٹ جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے یا نبی پاک، تو اس کا مطلب اصول بتانا ہوتا ہے اس بندے کا، کہ ایسی شخصیت ہوگی جو وہ واپس نہیں لوٹتی فتح کیے بغیر، وہ فاتح ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح احد ہے، فاتح بدر ہے، اور خاص فاتح غزوات ہے۔ یہ اسلام میں سب سے مشکل ترین اور لمبے ترین سخت ترین غزوات ہی ہیں، اور ان سب کا فاتح کون ہے؟ اور جب دوسرے دن اٹھا حضرت علی نے تو دھجیاں بکھیر دی کافروں، آئی سمجھ بات؟ یہ ہے حضرت علی کی شان۔ اس سے پر شیعہ حضرات کو بہت بدگمانی ہوئی
اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بات ساری دنیا گمراہ ہو جائے گی اس وقت جب تک میجے اور میری اطرت کو نہیں لگے. اطرت، یہ اطرت والی حدیث بھی متواتر ہے. اور اطرت میں نبی پاک کے حضرت علی، حضرت حسن حسین آتے ہیں. پھر وفد نجران جب گیا تھا، مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں سے، وہاں بھی نبی پاک لے کے حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو بھی گئے تھے ساتھ. اور بعض روایت میں حدیث ضعیف ہے سنی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک، لیکن کفار کے جو شیعہ ان کے نزدیک یہ درست ہے. لیکن ابن عباس سے یہی ہے، ابن عباس سے مناسب سند ہے اس کی، اور یہ بات حقیقت ہے. لیکن جو قرآن کی آیت ہے اس کا سیاق اس سے کچھ مختلف ہے. لیکن یہ حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کی شان میں بالکل پوری فٹ بیٹھتی ہے. ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں، ہمیں خوشی ہے. وفد نجران میں نبی پاک نے مباہلے میں جن لوگوں کو مرنے کے لیے قربان کرنے کی کوشش کی، قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا یا قربان کرنے کے لیے پیش کرنا تھا، جن کو قربان کر، کیونکہ مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹا تو میں مر جاؤں، اگر تم جھوٹے تم مر جاؤ، یا میں جھوٹ جاؤں میری اہل و عیال، میرے ساتھی جتنے ساتھ ہیں یہ مر جائیں نہ تم. یہ جن لوگوں کو مرنے کے لیے نبی پاک نے، یا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نبی پاک کی ناموس تحفظ، آپ کی زبان کے لیے مباہلے کے لیے پیش کیا، وہ علی، حسن حسین اور فاطمہ بھی تھے. اور آپ نے تو پوری امت کو بیچ میں لے آئے تھے نا ویسے. تو یہ سر فہرست ہے بہرحال. تو ان وجہ سے شیعہ حضرات سمجھتے ہیں حضرت علی، یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا خلافت کے اہل ہیں، اور اس وجہ سے یہ بدگمانی بزبانی کرتے ہیں صحابہ پہ، یعنی صحابہ پہ تبرہ کرنے کی ان کی مین وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کو اتنا اچھا کرنا ہے، اتنا اچھا کر دو، اتنا اچھا کر دو، اتنا کر دو کہ پیچھے ویلے ہو جائیں سارے صحابہ کے نام. جب ویلے کر دو گے نا پھر لیکن جب اب ہمیں پھر اینٹی وائنم دینی پڑتی ہے. جب دیکھو نا حضرت عیسائی بندہ ہمارے سے مناظرہ کرے گا، ہم بحث اس سے کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی بات کریں گے نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو وہ مانتا ہے. تو وہ پھر جب ہم ان کی طرف سے اینٹی وائنم دیں گے، الزامی جواب دیں گے، تو سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی تو مسلمانوں کی گستاخی. ویسے کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرتے. جب یہودی ہمارے سے بات کرے گا تو ہم ہر بات میں حضرت موسیٰ کو لائیں گے. جب حضرت موسیٰ کو لائیں گے وہ کہے گا دیکھو دیکھو کتنا غلط بندہ ہے، حضرت موسیٰ کی بدگمانی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ الزامی اینٹی وائنم حضرت موسیٰ دے رہا ہے. اس طرح شیعہ حضرات جب سنی سے بحث کرتے ہیں بڑی کرتے ہیں، حضرت صحابہ کو گالیاں دیں گے. لیکن وہ چونکہ اہل بیت کے ماننے والے دعوے دار ہیں کہ نام نہاد کے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، سید زادوں کے ہم غلام ہیں، ان کی پاک خاک پا بھی نہیں، یہی دعوے دار ہیں نا وہ. تو ہم جب اعلی رسول حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن حسین کی وہ باتیں کرتے ہیں جو اینٹی وائنم الزامی طور پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اپنا بغض بتا رہے ہیں دیوبندی یا سنی لوگ یا اہل حدیث لوگ یا وہ جو لوگ بریلوی جو شیعہ حضرات کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ اگر تم حضرت معاویہ کو یا حضرت حمدہ کو، حضرت ابو سفیان کو اس وجہ سے بدگمان ہو، یا فلاں فلاں صحابی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یا حضرت ابو صدیق یا دیگر صحابہ ہریرہ وغیرہ، حضرت انس کو اس وجہ سے گالی دے رہے ہوتے، یہ وجہ تو حضرت علی میں یا حضرت حسن میں، حضرت فاطمہ میں فلاں فلاں موقع پہ یہ ہوا. پھر ان کے بارے میں کیا خیال؟ تو کہتے دیکھو بغض کر رہا ہے یہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنی دلیل دینے کے لیے اس کو گالی. بھائی ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، ہمارے تو وہ ایمان کا اس طرح ہی حصہ ہے جس طرح معاویہ اور حسن حسین ہے. ہمارے نزدیک حسن حسین میں کوئی فرق نہیں، معاویہ علی میں کوئی فرق نہیں. وہ ٹھیک ہے حضرت علی 1000 گنا زیادہ افضل ہے، حضرت علی بہت افضل ہے، ان کا مقابلہ نہ معاویہ کر سکتا نہ ابو سفیان کر سکتا نہ حمدہ. لیکن وہ مسلمان تھے، صحابی ہونے میں، ہمارا ایمان ہونے میں کوئی فرق نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. فضیلت ان کی اپنی جگہ، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان سے بڑا افضل، طاقتور، متقی، پرہیزگار، مخلص، مومن، اعلیٰ، عرفہ، عظیم، مقبول ترین، محبوب ترین، پسندیدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. لیکن جب یہ بکواسات کریں گے نیچے تو پھر ہمیں، چونکہ ہمارا ایمان کا یہ بھی حصہ ہے، پھر ہم ان کو بچانے کے لیے ہم ان کی باتیں جب ان حضرات کو پیش کرتے ہیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں کے واقعہ ذکر کے. بھائی جب تم کہتے ہو بخاری میں یہ لکھا ہے تو ہم تو بخاری کی والی بات کہہ رہے ہیں، مسلم نے لکھا ہے تو مسلم میں پیش کر رہے ہیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ترمذی فلاں فلاں جگہ میں لکھا ہے تو ہم تو وہ پیش کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے بھئی تم بھی اس سے تکلیف ہوتی. تو جب ہم پیش کرتے ہیں بھئی حضرت علی یوں کر کے نماز پڑھا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ بھی کتابوں میں ہی لکھا ہے، اور صحیح سند والی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے، صحیح تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو جب وہ کہتا ہے ہم تو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں بھئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے تو پھر بڑی تکلیف گستاخی کر دی، وایوں القتل ہے، فلان ہے، فلان ہے، امکان ہے. تو یہ ڈبل رویہ ہے، دوہرا معیار ہے، یہ جو ہے نا کم ظرفی ہے، بد فطرتی ہے. سمجھ آئیے؟ جب بات کرنی ہے پر کھل کے مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، پھر بتائیں گے بھئی
کیا چیز ہے ہمارے پاس دلائل کتنے سخت اور کتنے قوی مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. آل رسول اور جو صحیح صحابہ کرام ہیں، جو جن کا خاتمہ بالخیر ہوا، جو منافق نہیں تھے، مرتد نہیں ہوئے، ان کو اپنا ایمان سمجھنے، ان سے عقیدت اور احترام کرنے، اور جو ان کے آپس کے خلف اختلافات ہیں ان کو کوشش کیجیے کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان کو بھلائیں، ان کو زیر بحث نہ لائیں، ان کو تختہ مشق نہ بنائیں، ان پر مناظرے مباحثے کرنا کریں. لیکن جب وہ لوگ دوسرے مخالفین کرتے ہیں، پھر ہم سنی لوگ یا مسلمان لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں، اینٹی وائنم دیں یا الزامی جواب. جب الزامی جواب دیتے ہیں تو الزامی جواب تو پھر پھٹے چوکت ہوتا ہے. تو کہتے نا گاجریں کھاؤ گے تو ٹھڈ جڑے گاجریں کھاندے ٹھڈ انہوں نے پیڑ ہوتے ہیں. تو پھر گاجریں جب کھلاتے ہیں ہم، پھر جب ٹھڈ پیڑ ہوتا ہے پھر بھونکتے ہیں، بولتے ہیں، شیخیں مارتے ہیں، شور مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے. آمین.